اچھا، اب یہ ہے کہ تحریم نے سوال کیا ہے وٹ از دی رول آف ایویشن ان پاکستان. تو اس سے پہلے سب سے پہلے آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ایویشن ہے کیا. ایویشن بیسیکلی ایک ایسا ادارہ ہے یا ایسے سیٹ آف اکوپڈ پلیٹ فارم ہے جس کے اندر جہاز یا اڑنے والی مشینیں ہوتی ہیں. اب اڑنے والی مشینیں آج سے 2 4 5 10 سال پہلے شاید صرف جہاز ہی ہوتے تھے، لیکن اب ڈرونز بھی آ گئے ہوئے ہیں. اس لیے ابھی جو بھی ہیلی کاپٹرز ہیں، کوارڈ کاپٹرز ہیں، فکسڈ ونگز ہیں، وٹ ایور جو فلائی کرتا ہے فار دی ٹرانسپورٹیشن آف پیپل اور فار دی ٹرانسپورٹیشن آف اکوپمنٹ اور اسٹف اور گوڈس اور پیپل اور ویپن، یہ سارا آتا ہے اس کیریئر میں جو اس کو کیری کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتا ہے. کہ جو ہے کہ 2 طرح کی ایویشنز ہیں، ایک ملٹری ایویشن ہے اور ایک سول ایویشن ہے. ملٹری ایویشن کا رول کیا ہے بات اور نام سے ہی ظاہر ہو جاتا ہے، جس میں ان کے آرمڈ فورسز پرسنلز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے، ڈراپ زونز میں لے کے جایا جاتا ہے، اسکائی ڈائیو کروایا جاتا ہے، ایئر بورنز کرایا جاتا ہے، آپریشنس ہوتے ہیں وغیرہ 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 اپنی کنٹری کے پرٹیکولر ڈیفینس کے لیے. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے دی ادر تھنگ از سول ایویشن. سول ایویشن میں کیا ہوتا ہے جس میں تجارت کا سامان یا ایسے جو ہے تارکین وطن جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا چاہتے ہیں فار دی سیک آف اینی سارٹ آف ڈپلومیٹک ریلیشنز ود دی ادر پارٹ آف دی ورلڈ، جس میں لوگ لیبر کے لیے بھی جاتے ہیں، لوگ ریسرچ کے لیے بھی جاتے ہیں، لوگ ایجوکیشن کے لیے بھی جاتے ہیں اور لوگ میڈیکل فیسلٹیز کے لیے جاتے ہیں. اور ان سب کے اندر ایک جو سرکاری پہلو ہوتا ہے وہ ہے کہ ڈپلومیٹک ریلیشنز کی مینٹیننس کے لیے سرکار کے نمائندے سول ایویشن کو یوز کرتے ہوئے دوسرے ممالک میں جاتے ہیں. سو یہ نہ صرف تحریم پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ایویشن کا یہ رول ہوتا ہے. 2 رولز آپ کو بتا دیے. اب اس میں آگے فردر آپ کا پوائنٹ تھا کہ پاکستان میں ایویشن کا کیا رول ہے. پاکستان میں 2 طرح کی ایویشن ہے، ایک ملٹری ایویشن ہے اور ایک سول ایویشن ہے. سول ایویشن میں پاکستان کے اپنے جو نیشنل کیریئرز ہیں، اس میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس نمبر 1 پہ ہے. اس کے بعد شاہین ایئر واز دی سیکنڈ نیشنل کیریئر جو اب آپریشنل نہیں ہے. ایئر بلو از دی سیکنڈ نیشنل کیریئر آف پاکستان. ایک ایئر لائن کا نام ہے، پرائیویٹ ہے. اور شنید یہ ہے کہ شاہد حقان عباسی جو فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں ان کے بھی اس میں کافی سارے شیئرز ہیں. تیسرے نمبر پہ سرین ایئر ہے اور فلائی جناح ہے. اٹ از فلائی جناح جو ہے یہ پاکستان میں اس کے شیئرز ہیں، بٹ بیسیکلی اٹ از بیکڈ بائی سم انٹرنیشنل ایئر لائن وچ از نون ایز ایئر عربیہ. چوتھے نمبر پہ پاکستان میں ایئر سیال ہے جو سیال کوٹ کے لوگوں نے پرائیویٹ طور پہ شروع کی تھی اور آج وہ بڑے اچھے اور سکسیس نمبرز اینڈ ریشوز کے ساتھ پرفارم انٹرنیشنلی بھی کر رہی ہے. اب بچوں سے ریلیٹڈ، کیونکہ وی آر اسپیکنگ ایٹ دی پلیٹ فارم آف آئسٹر، جس کا کام یہ ہے کہ ہم اس کو کیا کریں گے کہ بچوں کو بتائیں یا بچوں کو ایسے مواقع فراہم کریں کہ وہ اس سوسائٹی میں، پرٹیکولرلی پاکستان کی سوسائٹی میں گجرات کے پوائنٹ آف ویو سے جو ایسے ماحول میں بچے رہتے ہیں ان کے لیے کیا اپرچونٹیز ہیں. تو ایویشن واز دا ٹاپک. اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ بچے 2 طریقے سے تحریم ایویشن میں جا سکتے ہیں. 1 از ٹو جوائن دی آرمڈ فورسز آف پاکستان. اب آرمڈ فورسز والے پیٹرن کو جلدی جلدی بتا دیتا ہوں. آرمڈ فورسز میں آگے فردر جا کے آپ کے پاس 2 طریقے ہوتے ہیں ٹو گیٹ انڈکٹیڈ ان ٹو دی ایویشن. 1 از ٹو جوائن ریگولر ملٹری ایز این آفیسر اور ایز اے سپوائے اور سولجر اور ادر رینکس پرسنلز. جب آپ اس میں چلے جاتے ہیں تو آپ کو کیریئر میں 1-2 مواقع ملتے ہیں والنٹیئر کرنے کے لیے یا اپنی چوائس شو کرنے کے لیے کہ میں ایویشن میں جانا چاہتا ہوں. ایویشن پاکستان آرمی ایویشن میں ادر رینکس میں کے علاوہ جو آفیسرز ہیں وہ ڈائریکٹ انڈکٹ نہیں ہوتے. وہ نارمل کسی یونٹ میں پوسٹ ہو کے جائیں گے، افسر بنیں گے، کورسز کریں گے، ان کا ایک ٹائم آئے گا، وہ پٹ کریں گے کہ ہم ایویشن میں جانا چاہتے ہیں، وہ بیسک ٹیسٹ دیں گے وغیرہ وغیرہ کر کے وہ جائیں گے.
ایویشن میں جس طرح انفینٹری، آرٹلری اور آرمر اور سگنل اور وٹ ایور جتنی بھی آرمڈ فورسز کی آگے برانچز ہیں اس میں جس طرح ڈائریکٹ انڈکشن ہوتی ہے اس طرح اس میں ڈائریکٹ انڈکشن نہیں ہوتی آفسرز کی. سو فوج کے اندر آپ ڈائریکٹ پائلٹ نہیں جا سکتے. اب اگر آپ نے ڈائریکٹ پائلٹ جانا ہے تو اس کے لیے آپ کو پاکستان ایئر فورس اور پاکستان نیوی میں جانا ہوگا. پاکستان نیوی میں بھی ڈائریکٹ پائلٹ جاتے ہیں اور پاکستان ایئر فورس میں بھی ڈائریکٹ پائلٹ. پاکستان آرمی میں ایویشن میں ڈائریکٹ پائلٹس نہیں جاتے. ایک چیز بچے فوج میں جائیں نارمل جو ہے وہ کسی لانگ یا شارٹ کورس میں اپلائی کریں, پی ایم میں سال میں 2 دفعہ آتا ہے, ایف ایس سی کریں, 60% نمبر ہوں, دوڑیں پجیں, انیشل پاس کریں, آئی ایس ایس بی میں جائیں, ریزنیبل کامن سینس کے بچہ فوج میں سلیکٹ ہو جاتا ہے, ریزنیبل کامن سینس والا, تو وہ ادھر جا کے آگے ایویشن میں اپنا راستہ بنا سکتا ہے اگر وہ فوج میں پائلٹ بننا چاہتا ہے. اگر وہ نیوی میں بننا چاہتا ہے, نیوی کی ایویشن بھی سارٹ آف آرمی ایویشن ہے کہ اس میں بھی C-130 جیسے جہاز آپ نے اڑانے ہیں جو فکسڈ ونگز ہیں, اور جو دوسرے والے ہیں ہیلی کاپٹر پوائنٹ آف ویو والے ہیں وہ سارے ویسے ہی ہوتے ہیں. سب انسپیکٹر کا بچہ پاکستان ایئر فورس کی اکیڈمی سے سارڈ آف آنر کے ساتھ پاس آؤٹ ہوا ہے, اور وہ بچہ دیکھنے سے بالکل ایک کامن بلیک سکنڈ جو ہمارے گاؤں میں بچوں کی سکن ہوتی ہے پنجاب کے اس پارٹ میں جو گجرات کی سراؤنڈنگ میں ہے, وہ والے بچہ جو ہے اس طرح کی ایک سکن کا بچہ, بڑا کامن سا ایوریج سی صحت والا بچہ ایئر فورس میں پائلٹ بننا ہے. نہ صرف وہ پائلٹ بننا ہے, اس نے فرسٹ پوزیشن لیا امنگسٹ آل آف دی کیڈٹس, اور اس نے سارڈ آف آنر ون کیا, اور وہ ایک سب انسپیکٹر پولیس کا بیٹا تھا. سو ایوری تھنگ از پاسبل, پوٹینشیل بچوں میں ہونی چاہیے اور کام ہو جاتے ہیں. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایف ایس سی کریں. آپ پاکستان میں 5-6 بڑی اکیڈمیز ہیں جو پرائیویٹ آپ کو فلائنگ کراتے ہیں, آپ کو پرائیویٹ پائلٹ ٹریننگ دیتے ہیں, اس میں کچھ آرز کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں, اتنے آرز آپ نے کمپلیٹ کر لیے, پھر وہ ٹیسٹ وغیرہ وغیرہ, جس طرح کسی بھی اکیڈمی میں کسی بھی کورس میں آپ ایڈمیشن لیتے ہیں, اس میں پیسے زیادہ لگتے ہیں, اور وہ آپ کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ پائلٹ بن جاتے ہیں. اس میں آپ کو لائسنس دے دیتے ہیں, پھر آپ نے اتنے آرز آپ نے پر آر کی گھنٹوں کے حساب سے آپ کا پروفائل بنتا ہے کہ میری 100 گھنٹے پرواز ہے, میری 200 گھنٹے پرواز ہے. پھر جس طرح کسی بھی جگہ پہ نوکری آتی ہے نا عام طور پہ, اس طرح ایئر لائنس جو ایئر بلو وغیرہ وغیرہ جو ہم نے ڈسکس کی ہیں, اس طرح ان میں نوکریاں آتی ہیں, اور جب نوکریاں آتی ہیں تو پھر اس میں اپلائی کرتے ہیں. اس میں ایلیجیبلٹی سٹینڈرڈز مینٹین ہوتے ہیں. ایلیجیبلٹی سٹینڈرڈز آر کہ آپ کے 200 گھنٹے ہونے چاہیے, آپ کے 250 گھنٹے ہونے چاہیے, آپ کے 400 گھنٹے ہونے چاہیے, آپ کے پاس یہ ایکسپیرینس ہو, اس طرح کا. اور سب سے کم گھنٹے پی آئی اے کو چاہیے ہوتے ہیں. مینس کے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس میں زیادہ چانسز ہیں بچوں کے ہونے کے. اور جب آپ کے پاس پروفائل میں پی آئی اے آ جاتا ہے وچ از نیشنل کیریئر, تو پھر آپ ادھر بے شک زیادہ دیر پرفارم نہ کریں, آپ کے پاس چانس ہوتا ہے آپ کو دوسرے اس میں سوئچ ہو جاتے ہیں. تو اس طرح اس گجرات کے ریجن کے بچے ایویشن میں جا سکتے ہیں, ویدر اٹ از ملٹری اور اٹ از سول ایویشن. تھینک یو. I hope the question is well answered. Perfectly answered. Career comments. Tanveem, reviews. So basically, I got to know so much about aviation today regarding that. And the main thing is that when we think about aviation from our point of view, we really like tickets and this and that, but there is so much to that. Good. Good job, sir. Abhi Good there job. are so many things on aviation. اگر کسی اور ٹاپک پہ بیٹھیں گے, I can speak for hours and hours on aviation. This part I say کہ آپ یہ کرنا چاہیے. So There is a setup which is known as International Air Transport Association IATA. This is the body جو پوری دنیا کی سول ایویشنس کو مینیج, مینٹین اور ایڈمنسٹر کرتی ہے. اس کے اوپر پھر کسی بھی بات کریں گے. Thank you so much, sir.